جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں آج اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہاں تک کہ جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کے اور حضرات علماء کرام کی قربانیاں کو بھلایا نہیں جا سکتا اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جد و جہد آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کی خدمات اور قربانیاں اور کارگزاریاں اور علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ نہیں ہے۔ مشترکہ جد و جہد کا سلسلہ تو 1851 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرات علماء کرام نے بڑی کوشش کی تھی ملک کو آزاد کرانے کی۔ انگریز تو 1857 سے پہلے ہندوستان میں گھس گیا تھا۔ ہندوستان جیسے بر اعظم پر انگریزی قوم نے سن 16 کی ابتدا سے تعلق پیدا کیا اور عرصے دراز تک تجارتی اشتغال رکھتے ہوئے رفتہ رفتہ اپنے قدم جمانے شروع کیے، یہاں تک کہ 1775 سے ملک گیری شروع کر دی۔ سن 1832 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کو ہر حیثیت سے ادمرا کر کے باقاعدہ اپنی حکومت کی طرف سے ہندوستان کی حاکم بن گئی۔ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ وحشیانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستان کے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے ان کے ظلم و ستم پر آواز اٹھائی وہ محدثی کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے لیے نصب العین کا اعلان فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جنگ آزادی کے لیے سب سے پہلے اپنی آواز اٹھائی۔ جو وقت بڑھتا گیا اور 1857 کے قریب کا وقت جب پہنچا تو تحریک بالا کوٹ سن 1731 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت بہت زیادہ مستحکم ہو رہی تھی۔ چنانچہ علماء کرام نے کئی میٹنگیں کی۔ سن 1856 کی ایک میٹنگ میں پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء شریک ہوئے۔ مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ تعالی، یہ سارے لوگ اس میٹنگ میں شریک تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ انگریز ہمارے سر پر کھڑا ہے، انگریز نے پورے ہندوستان پر اپنی حکومت کا جال پھیلا دیا ہے، فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کٹ جائیں گے یا انگریز کا مقابلہ کریں گے، انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا حضرت ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے اور وسائل بھی بہت کم ہیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں تاریخی بات فرمائی کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا اور اسی وقت جنگ آزادی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، یعنی دو گروہ بنائے گئے۔ ایک گروہ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی، دوسرے گروہ شاملی جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ہندوستان کی
سب سے بڑی لڑائی تھی جو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن انداز میں لڑی گئی۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائس رائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی، بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ تو وہ ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمان نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور اس جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک مشہور مورخ انگریز اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکایا۔ پھر اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک چلائی گئی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیوبند سے ایک تحریک شروع کی تھی۔ یہ تحریک معرکہ بالاکوٹ اور جنگ آزادی 1857 کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی۔ اسی کو ریشمی رومال تحریک کا نام دیا گیا تھا کیونکہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی راہوں کو نقش و نگار کی شکل میں افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومال ان کے ایک خادم خاص کی جاسوسی کی بدولت پکڑا گیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عزیز گل رحمت اللہ علیہ وغیرہ کو گرفتار کر کے مالٹا یعنی کالا پانی میں قید کر دیا۔ حضرت شیخ الہند اپنے رفقا کے ساتھ مالٹا میں 4 سال نظر بند رہے۔ شروع میں اس قید خانے میں حضرت شیخ الہند کو کال کوٹری میں بند کیا گیا، جہاں چاروں طرف لوہے کی سلاخیں اس طرح لگی ہوئی تھی جس کے اندر آدمی کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا تھا اور ادھر ادھر سہارا لینے سے وہ سلاخیں چبھتی تھی اور جسم کو زخمی کر دیتی تھی۔ انہی کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بعد ریشمی رومال تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف منہ توڑ جواب دے سکے۔ پیارے دوستو، وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو علماء نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اور اس ہندوستان کی آزادی کی خاطر بحر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس ہندوستان کو پروان چڑھایا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ان کی جد و جہد اور قد و کاوش کو بھلا دیا گیا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی نصاب کی کتابوں میں 1-2 کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ان کے نام کو ایسے بے نشان کر دیا گیا
گویا جنگ آزادی میں ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ ان احسان فراموشوں سے کوئی پوچھے کہ کراچی کی عظیم الشان کانفرنس میں ٹینکوں اور توپوں کے سامنے کس نے اپنے سینوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا تھا؟ وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہی تو تھی، جنہوں نے برسر عدالت انگریز جج کے یہ دریافت کرنے پر کہ تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے؟ آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ دہرایا تو مولانا محمد علی جوہر نے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا حسین احمد خدا کے لیے بیان بدل دو، اس لیے کہ انہیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں بدبخت انگریز ان کے ساتھ برا سلوک نہ کر بیٹھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جوہر اگر میں نے آج بیان بدل دیا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا، اس لیے آج یہ بیان نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہی تو تھے جنہیں انگریزوں نے احمد نگر کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ اسی دوران جب انگریزوں نے بیوی کے انتقال پر آپ کو 3 دن کی رہائی کا حکم دیا تو امام الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریز کی رہائی کو ٹھکرا دیا اور حقارت کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن بیوی سے ملاقات ہو جائے گی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان، مولانا محمد میاں صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی، مولانا حبیب الرحمان لدھانوی کانگریس کے شانہ بشانہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، عذاب و ایذا کے مزے چکھے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور دوسرے اہم قومی لیڈروں کو ہیرو بنانے والے ہمارے علماء ہی تو تھے تو مبالغہ نہ ہوگا، بلکہ 15 اگست 1947 میں مفتی عمیر قاسمی نے لکھا ہے کہ موجودہ ہندوستان کے بابائے قوم گاندھی جی، جن کے قداور بت ہندوستان کے چپے چپے پر نصب ہے، ان کو گاندھی سے مہاتما گاندھی بنانے والا بھی ہندوستان کا ایک مشہور عظیم عالم ہے، جس کو دنیا حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا انور کشمیری شاہ رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی منگیری، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا شوکت علی رامپوری، مولانا سید نصر الدین، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا عبد القادر لدھانوی، مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا فاخر الہ آبادی، مسیح الملک سید سلیمان ندوی، مولانا حسرت موہانی وغیرہ وغیرہ جیسے اہم لیڈران، مسلم رہنما اور علماء اسلام کی قربانیوں کو اگر اہل ہند یاد کر لے تو آج مسلمانوں کو غدار وطن اور ان کو غیر ملکی کہنے والے وطن دشمن فرقہ پرست شرم سے اپنا سر جھکا لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علماء و مسلم قائدین کا یہ قافلہ عام ہندوستانی کے پرپیج اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں کبھی ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آزادی ہند کا ہر ورق علماء و مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کے نقوش سے بھرا ہوا ہے، جس کے بغیر تاریخ کا ہر صفحہ ادھورا اور اس کا ہر باب نامکمل اور ہر عنوان فیکا ہے۔ یہاں تک کہ حضرات علماء کرام اور مسلمانوں کی قربانیاں اور شہادتیں رنگ لائی اور
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया।